الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا تذکرہ الحمدللہ چل رہا ہے. پچھلے ہفتے العدل جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کو بیان کیا گیا تھا. آگے اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام ہے اللطیف. اللطیف اس کے کئی معنی علماء نے اور مفسرین نے بیان کیے ہیں. اللطیف کا ایک معنی آتا ہے بندوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کرنے والا. اللطیف کا ایک مطلب ہے بندوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کرنے والا، اس کو اللطیف کہتے ہیں. ہر معاملے میں، ہر کام میں بندوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا معاملہ اور سلوک کرنے والا، یہ ہے اللطیف. اسی طرح اللطیف کا ایک معنی ہے ہر باریک سے باریک، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کی خبر رکھنے والا. ہر باریک سے باریک چھوٹی سے چھوٹی چیز کی، مخلوق کی، معاملے کی خبر رکھنے والا. کوئی چیز بھی اس کی نظر سے، اس کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ہر باریک سے باریک بات کو، باریک سے باریک عمل کو، چھوٹے سے چھوٹے کام کو، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو وہ جانتا ہے. کیوں؟ وہ اللطیف ہے. تو اللطیف کا ایک معنی یہ ہے. اس کے بارے میں قرآن پاک میں کئی آیتوں میں اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت کیسے اللطیف ہے. جیسے ایک آیت پڑھی 17ویں پارے میں سورہ حج میں ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة ان اللہ لطیف خبیر. یا اللہ تعالیٰ نے خود اپنا یہ نام استعمال کیا ہے. ترجمہ کیا ہے آیت کا؟ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا. فتصبح الارض مخضرة، اس پانی کی وجہ سے زمین ہری ہو گئی. پانی ہم دیکھتے ہیں کہ پانی پہلے جب زمین پر اترتا ہے، پانی اترنے سے پہلے یعنی بارش کے موسم سے پہلے پوری زمین سوکھ گئی ہے، بنجر ہو گئی، ہریالی ختم ہو گئی، سوکھا پن، پیلا پن نظر آتا ہے. لیکن جیسے ہی بارش شروع ہوتی ہے، بارش کا موسم، بارش کے مہینے شروع ہوتے ہیں، تو ہر جگہ ہریالی ہریالی نظر آتی ہے. تو اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ لطیف خبیر. اللہ رب العزت لطیف ہے، باریکی سے خبر رکھنے والا. اور باریکی سے کیسے اللہ رب العزت اپنی قدرت سے کاموں کو انجام دیتے ہیں. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا. دیکھو اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں لطیف ہوں. تو یعنی اس کا مطلب ایک ایک قطرہ جو اترتا ہے اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ پانی جو اتارتے ہیں، ایک ایک قطرہ جو اللہ رب العزت اتارتے ہیں، اس کی ایک ایک قطرے کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے. پھر اس ایک قطرے کے ساتھ جو ایک فرشتہ اترتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے. پھر وہ قطرہ زمین میں جا کر کیسے کھیتی کو اور دانے کو سیراب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے. وہ قطرہ کس درخت کے لیے، کس جھاڑ کے لیے، کس پودے کے لیے نفع کا ذریعہ بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے.
اور بعض مرتبہ زمین میں پانی جانے کے باوجود بھی نفع کا ذریعہ نہیں بنتا، کوئی چیز نہیں اگتی، اللہ کو اس کی بھی خبر ہے۔ کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ لطیف ہے، باریکی سے ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ آسمان سے اترنے والے ایک ایک قطرے کو وہ جانتا ہے کیونکہ لطیف ہے۔ پھر فتصبح الارض مخضرہ، زمین سے نکلنے والے دانے، اللہ اکبر، کتنے ہوں گے؟ ایک کھیت میں، ایک ایکڑ کے کھیت میں کتنے دانے نکلیں گے ہم گن نہیں سکتے۔ ایک انسان جس کا کھیت ہے وہ اپنے کھیت کے دانوں کو نہیں گن سکتا، نہیں جانتا، اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ کتنے دانے نکلے ہیں، لیکن اللہ رب العزت تو کروڑوں جو زمینیں ہیں اور زمین کے کروڑوں حصے میں کتنے دانے نکلتے ہیں، کون سا دانہ کب نکل رہا ہے، کس پانی کے ذریعے سے وہ سیراب ہوا ہے، کس پانی کے ذریعے سے اس کو نفع پہنچا، کب ہرا ہوا، کب سوکھے گا، کس انسان کی یا جانور کی غذا بنے گا، اللہ کو سب معلوم ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فتصبح الارض مخضرہ، پھر زمین اس کے ذریعے سے ہری ہو جاتی ہے، لہلہاتی ہے، کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ لطیف ہے۔ لطیف کا معنی ایک ایک چیز کی باریکی سے خبر رکھتا ہے، باریکی سے خبر رکھتا ہے، ایک ایک قطرے کی خبر ہے، پانی کے ایک ایک قطرے کی خبر ہے، زمین سے اگنے والے ایک ایک دانے کا اس کو معلوم ہے کہ دانہ کب نکلے گا، کب ہرا ہوگا، کب سوکھے گا، کس کی غذا بنے گا، اللہ اکبر۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ نام استعمال کیا، لطیف خبیر، اللہ رب العزت لطیف ہے، بہت باریکی سے ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اسی طرح اعمال کے بارے میں ہمارے حضرت لقمان علیہ السلام، ان کی نصیحت ہے، 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان پوری ایک سورت ہی اتاری ہے ان کے نام پر، اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت اتاری ہے ان کے نام پر، لقمان۔ تو اس میں انہوں نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے ایک نصیحت یہ کی ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے تو جو بھی عمل کرے گا اگر وہ عمل مثقال حبۃ من خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، خردل بہت تل جو ہوتا ہے اس سے بھی باریک دانہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں رائی کا دانہ۔ تل ہم سب جانتے ہیں تل کتنا باریک ہے، اس سے بھی باریک رائی کا دانہ، تو رائی کے دانے کے برابر بھی تم کوئی نیک عمل کرو گے، اللہ رب العزت جانتا ہے۔ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اتنا رائی کے دانے کے برابر کوئی تمہارا عمل ہو اور وہ فتکن فی صخرہ، وہ کسی چٹان میں جا کر کرو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، کتنے چوڑے اور کتنے لمبے آسمان ہیں، ان آسمانوں کے کسی کونے میں جا کر کرو، او فی الارض، یا زمین کے کسی حصے میں کرو، یأتی بہ اللہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارا وہ عمل تمہارے سامنے لا کر رکھیں گے۔ ان اللہ لطیف خبیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ لطیف ہے، خبیر ہے، باریک سے باریک عمل اس کو معلوم ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا علم دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو لطیف ہیں، باریکی سے انسانوں کے عمل دیکھتے ہیں، کتنی باریکی سے دیکھتے ہیں، اس آیت کے تحت ہم سوچیں۔ ایک وقت میں اربوں انسان ہیں زمین پر، حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں کتنے کروڑوں ہوں گے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آج تک ہیں اور قیامت تک جتنے رہیں گے۔ ایک وقت میں اربوں انسان زمین پر رہتے ہیں، ہر انسان کے ہر عمل کی خبر رکھنا کوئی آسان بات ہے؟ ایک وقت میں اربوں انسان، تو ہر ایک کے ہر چھوٹے بڑے عمل کی خبر اللہ کو ہے، اور اللہ قیامت کے دن اس کو لائیں گے اور اس کے حساب لیں گے، اللہ اکبر۔ بھول نہیں ہوتی اللہ رب العزت کو کہ کروڑوں انسانوں نے ایک ساتھ کیا تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھول گئے، اس نے کیا کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا، ایک ساتھ اتنے سارے انسانوں کو۔ ہم بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی آگے چل رہا ہے، پیچھے سے 3-4 نوجوان، تو وہ نوجوان بعض مرتبہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو پتھر ماریں گے اور خاموش ہو جائیں گے۔ اب وہ پلٹ کر دیکھے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا تینوں میں سے کس نے مارا ہے، ستانے کے لیے ایسا کرتے ہیں لوگ۔ تو انسان کو 3-4 لوگوں نے کوئی کام کیا، انسان کو پتہ نہیں چلتا کس نے کیا ہے،
3-4 لوگ پیچھے چل رہے ہیں, ایک آدمی آگے چل رہا ہے تو اس کا پیچھے سے مذاق اڑاتے ہیں, اس کو کچھ تانا دے دیں گے, اس کو گالی دے دیں گے, اس کو برا بھلا کہیں گے. وہ پلٹ کر دیکھ کر پریشان ہوتا ہے کہ کس نے مجھے کہا ہے. اب وہ تینوں بھی کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کہا. تو انسان تو اتنا کمزور ہے, بے بس ہے. 3-4 لوگ ایک ساتھ کوئی کام کریں, کوئی جملہ بولیں تو انسان بھول جاتا ہے, انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کس نے کیا ہے. لیکن اللہ رب العزت کی ذات لطیف ہے, سبحان اللہ. کروڑوں انسان ایک وقت عمل کرتے ہیں, ایک ہی وقت میں کروڑوں انسان ہاتھ ہلا رہے ہیں, پیر ہلا رہے ہیں, زبان ہلا رہے ہیں, کوئی نہ کوئی عمل میں ہے, کوئی نہ کوئی زبان سے جملہ نکل رہا ہے. اللہ رب العزت سب کے اعمال کو قیامت کے دن سامنے لا کر رکھے گا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. ان اللہ لطیف خبیر, اللہ تعالیٰ لطیف ہے, باریک سے باریک چیز جاننے والا, باریک سے باریک عمل کو جاننے والا, باریک باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا. کوئی چیز اس کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں. اسی طرح سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کہا, پہلے جہنمیوں کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے. کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے, جہنم میں جا کر وہ اپنے گناہ کا اقرار کریں گے. فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر. وہ کہیں گے کہ کاش ہم عقل سے کام لیتے, ہم اپنی سمجھ کو, اپنی عقل کو کام میں لاتے اور ہم نیک عمل کرتے تو آج ہم جہنم میں نہ جاتے. لو کننا نعقل نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ہم سن لیتے, نبیوں کی بات سن لیتے, نیک لوگوں کی بات سن لیتے, اللہ کی بات دنیا میں ہم سن لیتے اور سمجھ لیتے, عمل کر لیتے, ما کننا فی اصحاب السعیر, تو ہم آج جہنم میں نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم, وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے. فسحقا لاصحاب السعیر. تو اللہ نے پہلے جہنمیوں کا تذکرہ کیا, پھر جنتیوں کو تذکرہ کیا. ان الذین یخشون ربہم بالغیب, وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے. اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے انہوں نے, لیکن بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں. لہم مغفرۃ واجر کبیر, ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے. واسروا قولکم او اجہروا بہ, اللہ تعالیٰ نے کہا تم کوئی بات چھپا کر کرو یا ظاہر کر کے کرو, زور سے کرو, آہستہ کرو, اللہ رب العزت کو سب خبر ہے. انہ علیم بذات الصدور, وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے, سینوں کے اندر کیا ہے اس کو جاننے والا ہے. پھر آگے کا الا یعلم من خلق, غور سے سنو, وہ اپنی ساری مخلوق کو جانتا ہے. کیوں؟ وہو اللطیف الخبیر, وہ لطیف ہے, باریک سے باریک چیز پر نظر رکھنے والا, باریک سے باریک چیز کو دیکھنے والا, باریک سے باریک عمل کی نگرانی کرنے والا اور خبر رکھنے والا ہے. سبحان اللہ, ہر مخلوق کو وہ جانتا ہے. کیا جملے کہے ہیں اللہ رب العزت نے, کون جنتی ہے, کون جہنمی ہے, جنت والے اعمال کس نے کیا کیے ہیں, کب کیے ہیں. چھوٹا سا چھوٹا عمل, خالی نیت بھی کسی نے کی ہوگی, عمل نہیں کیا, نیت کی کہ صبح تہجد پڑھوں گا, اور آنکھ نہیں کھلی, اس نے تہجد نہیں پڑھی, لیکن اللہ رب العزت اس کو اس پر ثواب دیں گے اور قیامت میں بتایا جائے گا کہ تیری نیت کی وجہ سے تجھے یہ ثواب مل رہا ہے. اللہ اکبر. حالانکہ اس نے دل میں نیت کی, بیوی کو بھی نہیں معلوم, بچوں کو بھی نہیں معلوم, ماں باپ کو بھی نہیں معلوم کہ اس نے تہجد کی نیت کی ہے, لیکن وہ عمل بھی جو صرف نیت کی وجہ سے اس کو ملا ہے, اللہ رب العزت قیامت میں سامنے لا کر رکھیں گے. الا یعلم من خلق, غور سے سنو, وہ جس کو اس نے پیدا کیا ہے سب کو جانتا ہے, ہر مخلوق کو جانتا ہے. ہر مخلوق کو, کون سی مخلوق کب پیدا ہو رہی ہے, کب مر رہی ہے, کتنے انسان, کتنے جاندار, کتنے حیوانات, کیڑے مکوڑے تو ایک بالشت میں اگر دیکھیں تو ایک بالشت میں لاکھوں چونٹیاں آ جائیں گی. ہمارے چھوٹی سی جگہ میں لاکھوں کروڑوں چونٹیاں آ جائے گی. اللہ رب العزت کو سب خبر ہے, ہر مخلوق کو جانتا ہے. الا یعلم من خلق, ہر مخلوق کو وہ جانتا ہے. کون سی مخلوق کب پیدا ہو رہی ہے, کب مر رہی ہے, کتنی زندگی ہے. پھر انسانوں میں کون سا انسان کب پیدا ہوتا ہے, کب مرتا ہے, اس کی زندگی کے کیا مرحلے ہیں, کن مرحلوں سے وہ گزر رہا ہے, کون سے اس نے اعمال کیے ہیں, زبان سے کیا کیا جملے بولے ہیں. ہم اپنی زبان کے ایک دن کے جملوں کو یاد نہیں رکھ سکتے. یاد رکھ سکتے ہیں؟ بولو, نہیں یاد رکھ سکتے. ایک دن میں ہم نے کتنے جملے بولے ہیں ہمیں نہیں معلوم, تو پوری زندگی کے کیا معلوم ہوں گے. اللہ رب العزت تو اربوں خربوں انسان کی زبان سے نکلنے والے ہر جملوں کو جانتا ہے, اس کا وقت بھی پتہ ہے, کس وقت اس نے کون سا جملہ کہا تھا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. ہر انسان
کس نے کب کس وقت کیا جملہ کہا، اربوں کھربوں انسانوں کے بارے میں اتنی معلومات رکھنا. الا یعلم من خلق، غور سے سنو، وہ اپنی ہر مخلوق کو جانتا ہے، ہر مخلوق کے بارے میں ہر چیز پوری تفصیل کے ساتھ، پوری ڈیٹیل کے ساتھ اللہ رب العزت کو معلوم ہے. کیوں؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ لطیف ہے، باریک سے باریک چیز پر نظر رکھنے والا، باریک سے باریک عمل کو جاننے والا، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو جاننے والا، وہ لطیف ہے، خبیر ہے. تو اللہ رب العزت لطیف. اللطیف کا ایک معنی یہ ہے کہ باریک سے باریک چیز، باریک سے باریک عمل، باریک سے باریک مخلوق کو جاننے والا. یہ ہے اللطیف کا ایک معنی، جس کے بارے میں یہ قرآن کی 3 آیتیں، اور بھی کئی آیتیں ہیں. اسی طرح دوسرا معنی ہے اللطیف کا بندوں کے ساتھ مہربانی اور نرمی کر کے احسان کرنے والا، مہربانی اور نرمی کے ساتھ بندوں سے اچھا سلوک کرنے والا. اس کے بارے میں ایک آیت ہے 25ویں پارے میں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ لطیف ہے، مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ. سبحان اللہ. اللہ لطیف، یہاں لطیف کا معنی ہے مہربانی کرنے والا. اللہ لطیف بعبادہ، وہ اپنے بندوں کے ساتھ لطیف ہے. اب کون سے بندے، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے. کافر بندے یا مسلمان بندے، یہ نہیں کہا. اس کا مطلب علماء کہتے ہیں سارے ہی بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والا ہے، کافروں کے ساتھ بھی، مسلمانوں کے ساتھ بھی، نیکوں کے ساتھ بھی، بروں کے ساتھ بھی. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے. دیکھو رزق کا تعلق سب سے ہے. اللہ تعالیٰ رزق کافروں کو بھی دیتا ہے اور مسلمانوں کو بھی، اچھے لوگوں کو بھی اور برے لوگوں کو بھی رزق دیتا ہے. تو یہ کتنی مہربانی ہے اللہ رب العزت کی کہ اس کا رزق ہر نیک کو بھی پہنچ رہا ہے، برے کو بھی پہنچ رہا ہے، مسلمان کو بھی پہنچ رہا ہے، کافر کو بھی پہنچ رہا ہے. بندوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا معاملہ کرنے والا، یہ ہے لطیف. رزق پہنچانے میں، انسان پیدا ہوا، پیدائش میں انسان کے ساتھ اس نے نرمی کا معاملہ کیا، آسانی کے ساتھ دنیا میں لے آیا. ثم السبیل یسرا، اسی نے راستہ آسان کیا ہے دنیا میں آنے کے لیے. کتنی مہربانی کے ساتھ وہ انسان کو لطافت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ دنیا میں لے آتا ہے. پھر دنیا میں آنے کے بعد بھی اللہ رب العزت لطیف ہے، مہربانی کا سلوک کرتے ہیں. سبحان اللہ. اپنے بندوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہی انسان کے دانت نہیں آ جاتے. اگر پیدا ہوتے ہی اتنے بڑے بڑے دانت جو ابھی ہیں ہم کو 20-25 سال کے بعد پیدا ہوتے ہی ہوتے تو انسان کا چہرہ کتنا بھیانک دکھتا. سبحان اللہ. مرحلے وار اللہ رب العزت آہستہ آہستہ. پہلے دانت نہیں ہوتے، ماں کا دودھ پیتا ہے، اگر اس وقت دانت ہو تو وہ ماں کے دودھ کو اگر چبا دے تو ماں کو کتنی تکلیف پہنچے گی. نہیں، اللہ رب العزت بچے کے ساتھ بھی مہربان ہے، ماں کے ساتھ بھی مہربان ہے. سبحان اللہ. اس لیے اس وقت اللہ رب العزت دانت نہیں دیتے بچے کو. پھر بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پہلے دودھ والے دانت آتے ہیں، ہم بولتے ہیں دودھ کے دانت ہیں. پھر وہ دانت گر جاتے ہیں کیونکہ شروع میں دانت کا اتنا کام نہیں ہوتا، اس لیے شروع میں ہلکے دانت آتے ہیں، دودھ والے دانت، نرم دانت. پھر جب جیسے بڑا ہوگا اب اس کو اچھی اچھی غذائیں چبانا ہے، ہڈیاں چبانا ہے اس کو، تو اس لیے اب مضبوط دانت آتے ہیں آگے چل کر. سبحان اللہ. کیا مرحلہ ہے یہ، کیسے آہستہ آہستہ اللہ رب العزت لطیف، نرمی کے ساتھ آہستہ 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 تکمیل تک پہنچاتا ہے، آہستہ آہستہ مہربانی کے ساتھ بندوں کو لے کر چلتا ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. ہر ایک کا خیال رکھتا ہے. ماں کا بھی اتنا ہی خیال رکھا جا رہا ہے، بچے کا بھی اتنا ہی خیال رکھا جا رہا ہے، باپ کا بھی اتنا ہی خیال رکھا جا رہا ہے. تو ہر مرحلے میں انسان کے ساتھ اللہ رب العزت کی مہربانی چلتی ہے، لطف اللہ تعالیٰ کی مہربانی چلتی ہے. حتیٰ کہ مصیبت آنے میں بھی اللہ لطیف ہے، انسان کو مصیبت ڈالتا ہے، مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ساتھ ساتھ چلتی ہے. سبحان اللہ. مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتے، انسان کے ساتھ ساتھ مہربانی چلتی ہے. بیماری میں بھی مصیبت، اگر ہم غور کریں ہمارے اوپر جو بھی مصیبت آئی ہوگی آج تک، ہم غور کریں کہ اس مصیبت میں اللہ نے ہمارے ساتھ کتنی مہربانیاں جوڑ رکھی ہیں. مصیبت میں بیوی تیار ہو گئی خدمت کے لیے، بچے تیار ہو گئے خدمت کے لیے. مصیبت میں اللہ رب العزت نے کسی کو کھڑا کر دیا پیسے دینے کے لیے، کسی کو کھڑا کر دیا ڈاکٹر کو ہماری مدد کے لیے. تو مصیبت میں بھی مہربانیاں اور نرمی اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. سبحان اللہ.
پھر یہ کچھ بھی نہ ہو تو مصیبت میں، بیماری میں، آفت میں کم سے کم اتنا تو ہوتا ہے کہ مسلمان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ کم مہربانی ہے. کانٹا بھی چبھے تو مسلمان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بخار بھی آ جائے، ایک رات کے بخار سے پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. کتنی مصیبت کے ساتھ مہربانی سبحان اللہ جڑی ہوئی ہے. کیوں؟ اللہ لطیف ہے، مہربانی کرنے والا. انسان کے ساتھ ہر مرحلے میں وہ مہربانی کرتا ہے. ہمیں نظر نہیں آتا، ہم غور نہیں کرتے، تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہم پر صرف مصیبت آ رہی ہے. نہیں، مصیبت کے ساتھ مہربانیاں بھی چل رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیں کہ مصیبت آئی لیکن ساتھ ساتھ مہربانی چل رہی ہے. کنویں میں ڈال دیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اب باپ سے دور ہو گئے، ماں سے دور ہو گئے، رشتہ داروں سے دور ہو گئے، اب کنویں کے اندھیرے میں ہے، کوئی آپ سے بات کرنے والا نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ کوئی نہیں بات کرتا یوسف سے، مت کرو، میں بات کرتا ہوں. اللہ اکبر. وحی بھیجنا شروع کر دی. اللہ رب العزت نے باتیں شروع کر دی. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ہم نے اس حالت میں یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت آئے گا تم ان بھائیوں کو ساری چیزوں کی خبر کر دو گے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. دیکھیے مصیبت آئی اور مصیبت کے ساتھ ساتھ مہربانی چل رہی ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں لے جا کر ان کو بیچ دیا گیا، غلام بنا کر عزیز مصر نے خرید لیا. مصر کا جو وزیر تھا اس نے خرید لیا. اب اس میں کتنی مہربانی ہے سبحان اللہ. دیکھیے عام طور پر اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کو غلام بنا دیا گیا، کسی کو اگر غلام بنا دیا گیا تو سمجھو اس کی زندگی جہنم بن گئی. اس سے کام لیا جائے گا، اس کو مارا جائے گا، اس کو پیٹا جائے گا، اس کو ذلیل کیا جائے گا، اس کو گالیاں دی جائے گی. غلاموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا تھا نا پہلے زمانے میں. غلاموں کے ساتھ کتنا بدتر سلوک ہوتا تھا، مارا جاتا تھا، گالیاں دی جاتی تھی، کھانا برابر نہیں دیا جاتا تھا، کام زیادہ لیا جاتا تھا، سب کے سامنے ذلیل کیا جاتا تھا اور غلام بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جب غلام بنے، اللہ رب العزت نے فرمایا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اس آدمی نے کہا مصر کے جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اپنی بیوی کے پاس لے جا کر کہا کہ اس کو اچھا ٹھکانہ دینا، ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. اللہ اکبر. یعنی غلاموں کو مارا جاتا تھا، ان کو ذلیل کیا جاتا تھا، برا سلوک کیا جاتا تھا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام پر جب یہ مصیبت آئی تو اللہ نے مہربانی کر دی، اس کے دل میں اتنا رحم ڈال دیا کہ اس نے بیٹے جیسا بنا لیا. اللہ اکبر. اب اس محل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہوتا، الٹا ان کو بیٹے کی طرح رکھا جاتا ہے، بیٹے کی طرح کھلایا جاتا ہے، بیٹے کی طرح پالا جاتا ہے، بیٹے کی طرح پوسا جاتا ہے، بیٹے کی طرح ان کو بڑا کیا گیا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ رب العزت لطیف ہے. بیماری میں بھی اور مصیبتوں میں بھی انسان کے ساتھ ہمدردی اللہ کی چلتی ہے، مہربانی چلتی ہے. ہم غور کریں صرف کہ بیماری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کتنی مہربانیاں کر دیتے ہیں کہ رزق بڑھا دیتے ہیں، مدد کرنے والے کھڑے کر دیتے ہیں، ہمدردی کرنے والے کھڑے کر دیتے ہیں، بیوی بچے رشتہ دار ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ رب العزت لطیف ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. اللہ رب العزت لطیف ہے، مہربان ہے اپنے بندوں پر، ہر حال میں بندوں پر مہربانی. مصیبت بھیجنے میں بھی کچھ نہ کچھ مہربانی چھپی ہوتی ہے. مصیبت بھیجنے میں بھی مہربانیاں ساتھ ساتھ چلتی ہے، مصیبتوں میں بھی مہربانیاں ساتھ ساتھ چلتی ہے. اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، رشتہ داروں کو کھڑا کر دیتے ہیں، رزق بڑھا دیتے ہیں، کتنے سارے کام ہو جاتے ہیں، ہم غور نہیں کرتے. اگر غور کریں تو ہمیں اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، ہمیں سمجھ میں آ جائے اللہ رب العزت کیسے لطیف ہیں، کیسے مہربان ہیں. تو لطیف کا ایک معنی ہے مہربانی کرنے والا، ہر مرحلے میں مہربانی کرنے والا. بچپن میں بھی انسان کے ساتھ مہربانی، جوانی میں بھی انسان کے ساتھ مہربانی، بڑھاپے میں بھی انسان کے ساتھ مہربانی، ہر مرحلے میں. اور مسلمان کے ساتھ تو ہر مرحلے میں اللہ رب العزت کے ساتھ یہ لطف چلتا ہے، یہ مہربانی چلتی ہے، یہ اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام چلتا ہے. ہر مرحلے میں اللہ رب العزت انسان کے ساتھ نرمی کا ہی معاملہ کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت لطیف ہے، باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا. کوئی چیز اللہ رب العزت کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اسی پر حدیث میں ایک واقعہ ہے، اسی نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جگہ یہ نام استعمال کیا. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، رات کا وقت ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. آہستہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے.
جہاں تک ہو سکے کوشش کرتے تھے کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی خبر رکھتے تھے، مدینہ منورہ میں چکر لگاتے تھے، انصار سے یا مہاجرین سے ملاقات اور مشورے کرتے تھے، اس لیے کبھی کبھی رات میں لیٹ گھر سے آتے تھے، گھر کے اندر لیٹ داخل ہوتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے اور میری بیوی سو رہی ہوگی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہے جاگ رہی تھی لیکن آنکھیں بند تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ سو گئی ہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے داخل ہوئے۔ حضرت عائشہ خود روایت کر رہی ہے کہ داخل ہوئے آہستہ کے ساتھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ردا، اپنی چادر اتار دی۔ 2 کپڑے پہنتے تھے، اوپر ایک چادر، نیچے ایک ازار، وہ بھی چادر ہوتی تھی، اس کو باندھ لیتے تھے، تو اوپر والی چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے اتار کر رکھ دی، آہستہ سے جوتے اتارے اور اپنے سرہانے رکھ دیے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس لیٹ گئے۔ کچھ دیر گزری، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ میں گہری نیند میں ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر آہستہ سے اٹھے۔ ہر چیز میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ استعمال کر رہی ہیں لفظ آہستہ کے ساتھ، آہستہ سے اٹھے، آہستہ سے اپنی چادر اوڑھی، آہستہ سے فنتعل رویدن، آہستہ سے جوتے پہنے، آہستہ سے نکلے اور دروازہ لگا کر آہستہ دروازہ لگایا اور چلے گئے۔ کتنا سبق ہے اس میں، بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ بیوی اگر سو رہی، ہم تو غلام ہی سمجھتے ہیں، ہم تو غلام ہی سمجھتے ہیں، ہم اگر جاگ گئے تو ہم سمجھتے ہیں بیوی کا اٹھنا بھی فرض ہو چکا ہے، تو بیوی کو جگا کر کام بولیں گے، بیوی کو جگا کر پانی لانے کے لیے کہیں گے، خود تہجد کے لیے اٹھے تو بیوی کو بھی جگا دیں گے، اس کی نیند کا، آرام کا کوئی خیال نہیں رکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسا ہے؟ تو کہتے ہیں آہستہ سے اٹھے، آہستہ سے جوتا پہنا، آہستہ کے ساتھ چادر اوڑھی، آہستہ سے باہر نکلے اور آہستہ سے دروازہ لگا کر چلے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی مجھے تجسس ہوا، میں بھی اٹھی، اپنی چادر اوڑھی اور چپل پہنے، میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے لگی، تو دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان چلے گئے، اور وہاں جا کر 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر بہت دیر تک دعا کی، فاطال القیام، بہت دیر تک کھڑے رہے، اور جنت البقیع کے جو لوگ دنیا سے جا چکے تھے ان کے لیے دعا کرتے رہے، مغفرت کی دعا کرتے رہے، لمبا عرصہ وہاں پر قیام کیا، 3 مرتبہ ہاتھ اٹھائے اور بہت دیر تک دعا کرتے رہے۔ پھر واپس چلے تو کہتے ہیں کہ میں پہلے چلی تاکہ میں جلدی سے جا کر بستر پر لیٹ جاؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلے، تو کہتے ہیں حضور چلے میں بھی چلی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو گیا کہ آگے کوئی سایہ ہے، آگے کوئی چیز چل رہی ہے، سایہ محسوس ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہو گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں بھی تیز ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑنے لگے تو کہتی ہے میں بھی دوڑنے لگی، اور دوڑتے دوڑتے آ کر میں جلدی بستر پر لیٹ گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے؟ مالکی یا عائش، اے عائشہ کیا بات ہے؟ تیرا سانس پھول رہا ہے، تیرا سانس پھول رہا ہے، کہاں گئی تھی، کیا بات ہے؟ تو حضرت عائشہ کہتی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا تم مجھے بتاؤ گی یا وہ لطیف اور خبیر ذات اللہ کی میں اس سے معلوم کروں؟ اللہ اکبر۔ کیا تم مجھے بتاؤ گی یا وہ لطیف اور خبیر جو باریک سے باریک عمل کو جانتا ہے، باریک سے باریک چیز پر نظر رکھنے والا ہے، ہر چیز کی جس کو خبر ہے وہ ذات مجھے بتائے گی، اس سے میں معلوم کر لوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں پھر میں پہچان گئی، پھر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب انسان کتنا بھی چھپانے کی کوشش کرے اللہ سے تو کوئی نہیں چھپا سکتا، اللہ کو تو ہر چیز کی خبر ہو ہی جاتی ہے۔ پھر حضرت عائشہ نے پورا واقعہ بیان کیا کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں آپ دوسری بیوی کے پاس تو نہیں جا رہے، میری باری ہے۔ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا تم یہ سوچ رہی تھی اللہ اور اس کا رسول تم پر کیسے ظلم کرے گا؟ یعنی تمہاری باری میں ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ناانصافی کر کے کسی اور کے پاس چلا جاؤں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام گھر کے باہر سے ہی انہوں نے مجھے سلام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں کیونکہ یہ میرا سونے کا کمرہ ہے، تم لیٹی ہوئی ہو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی شرما رہے ہیں اندر آنے کے لیے، ایک عورت لیٹی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی، میں کیسے اندر آ جاؤں خلوت گاہ میں؟ تو اس لیے باہر سے انہوں نے مجھے آہستہ سے سلام کیا، میں نے بھی اے عائشہ تجھ سے چھپا کر آہستہ سے میں نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس وقت اٹھیں اور جا کر جنت البقیع جائیں اور وہاں جا کر ان کے لیے دعا کریں، تو میں اس اللہ کے حکم پر یہاں سے اٹھ کر گیا تھا۔
تو خیر بات چل رہی ہے اللہ رب العزت کی ذات اللطیف اور خبیر ہے، باریک سے باریک چیز کی نگرانی کرنے والا، باریک سے باریک بات کو جاننے والا، باریک سے باریک عمل کو جاننے والا. اسی لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت باریک سے باریک عمل ہوگا، چھوٹے سے چھوٹا عمل، حتیٰ کہ وہ عمل جو انسان نے اپنے بدن سے کیا نہیں ہے، صرف دل سے نیت کی ہے، جو اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے، ایسے اعمال بھی اللہ قیامت کے دن سامنے لا کر رکھے گا، کیونکہ اللہ رب العزت اللطیف ہے، الخبیر ہے، ہر باریک سے باریک چیز اللہ کو معلوم ہو جاتی ہے. اب اس کے اور ایک دو معنی ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.